الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ سورہ فاتحہ کی جو دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ دروس میں کچھ تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو کس طریقے سے ڈھانپے ہوئے ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ آج ارادہ تھا کہ اگلی آیت کی کچھ تشریح بیان کی جاتی، لیکن اسی سے متعلق کچھ احادیث ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں اور اس آیت سے بہت گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہیں وہ احادیث، تو اس لیے میں نے سوچا کہ وہ احادیث آج ذکر کر دی جائیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ تو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل صفت ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی اصل صفت بدلہ لینا نہیں ہے، اللہ کی اصل صفت انتقام لینا نہیں ہے، اللہ کی اصل صفت کسی کو عذاب دینا نہیں ہے۔ وہ جو عذاب دیا جاتا ہے وہ در حقیقت مکافات عمل ہوتا ہے، وہ تو انسان کے اپنے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی عذاب دیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر عمل کا کوئی رد عمل ہوتا ہے، کوئی مکافات عمل ہوتا ہے، تو انسان کے برے عمل کا ری ایکشن رد عمل اور مکافات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی اصل صفت وہ رحمت ہے، اور جب انسان کو وہ پریشانی پہنچتی ہے اس پریشانی میں بھی اللہ کی رحمت پنہا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت بالکل ہی اس سے اٹھ جائے، اگر وہ رحمت اس کے اوپر نہ رہے تو انسان تو ایک سانس نہیں لے سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن اس دنیا میں کافر بھی جی رہے ہیں، مشرک بھی جی رہے ہیں، مسلمان بھی جی رہے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی زندہ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت دنیا میں سب پر ہے، اور اس امت کے ساتھ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر کسی مزدور سے کہتا ہے کہ تم صبح سے لے کر ظہر تک میرے ساتھ مزدوری کرو اور میں 1 درہم مزدوری دوں گا، تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو 1 درہم دے دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں
جن کو کہا جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرو اور 1 درہم تمہیں دوں گا. وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں اور 1 درہم ان کو دے دیا جاتا ہے. اور پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں جن کو وہ شخص کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ عصر سے مغرب تک مزدوری کرو اور میں تمہیں 2 درہم دوں گا. تو وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں اور 2 درہم حاصل کر جاتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فجر سے ظہر تک مزدوری کرنے والے وہ یہود ہیں، ظہر سے عصر تک مزدوری کرنے والے وہ نصارہ ہیں، 1 درہم پر انہوں نے مزدوری کی. اور عصر سے مغرب جو تھوڑا سا وقت ہے وہ مزدوری کرنے والی میری امت ہے کہ ان کا وقت بہت تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ان سے دگنا کر دیا ہے. تو روایات میں اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کام ہم نے زیادہ کیا ہے اور اجر اس امت کو زیادہ مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے اجر میں کچھ کم کیا ہے؟ کیا تمہارا جتنا بدلہ بنتا تھا میں نے اس سے کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جتنا بدلہ تھا، جتنی مزدوری تھی، آپ نے ہمیں ہماری مزدوری پوری دے دی ہے. اللہ نے فرمایا یہ آگے تو میرا فضل ہے، جس کو میں دینا چاہوں اس امت کو میں نے یہ فضل عطا کیا ہے. تو اس امت کے ساتھ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 1 نیکی کا بدلہ 10 کے برابر دیا جاتا ہے، اور بعض نیکیوں کا بدلہ 700 نیکیوں کے بدلے برابر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اس امت کی خاصیت ہے. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ رحمت کا جو خصوصی تعلق ہوگا وہ بہت ہی زیادہ خاص ہوگا. اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو داخل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، ہرگز کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. صحابہ نے فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، کہ کیا آپ کو بھی یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے تو مجھے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کا جنت میں داخلہ یہ ممکن نہیں. یہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال تو بہت محدود ہیں، ہمارے اعمال بہت محدود ہیں اور جنت کی زندگی لامحدود ہے. تو وہ بدلہ ہو نہیں سکتا اس چیز کا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے. ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائیں گے فَلْيَشْفَعِ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ، کہ انبیاء اور رسول آئیں اور اپنی امتوں کی سفارش کریں. چنانچہ انبیاء اور رسول آئیں گے، اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَشْفَعِ الصِّدِّيقُونَ، صدیقین آئیں اور شفاعت کریں. حدیث شریف میں آتا ہے جو صدیقین ہیں وہ آئیں گے، شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَشْفَعِ الْمُؤْمِنُونَ، عام مسلمان آئیں اور اوروں کی سفارش کریں. وہ آئیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لم یبق الا انا وانا ارحم الراحمین، کہ سب نے اپنی اپنی سفارش پوری کر لی، اب میرے علاوہ کوئی نہیں بچا اور میں ارحم الراحمین ہوں. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ جہنم سے اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالیں گے کہ یہ سمجھا جائے گا گویا جہنم میں کوئی بچا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا وہ تعلق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت حق بہا نمی جوید،
رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کو بہا نہیں چاہیے, بہت زیادہ کچھ نہیں چاہیے, بہانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ کسی طرح رجوع کر کے, لوٹ کر, گناہوں کی زندگی چھوڑ کر, سرکشی اور نافرمانی کی زندگی کو ترک کر کے میرے در پر آ جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, کہہ دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے صرف. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جو میرے در پر ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کر لے, استغفار کر لے, اپنی سرکشی والی زندگی پر نادم ہو کر میرے در پر سر کو جھکا دے, میں صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں. اس کو اس کے ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ سارے انسان مل کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تو اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کر سکتے, اور پوری دنیا مل کر اگر اللہ کی نافرمانی شروع کر دے اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ ہمیں بتایا ہے, یہ ہماری اپنی بھلا کے لیے ہے, ہماری اپنی فلاح و بہبود کے لیے ہے, ہماری اپنی زندگی کے لیے ہے. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, بہت گناہ گار تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے, اپنی زندگی ساری گناہوں میں گزاری تھی. تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی ثم اسحقونی, کہ میں نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے اپنی بخشش کا کوئی چانس, کوئی امید نظر نہیں آتی, لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, جلا کر راکھ کر دینا, اور راکھ کرنے کے بعد اس کو سمندر میں بہا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے سکے. اللہ کے خوف سے اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ مجھے جلا کر راکھ کر کے سمندر میں بہا دینا تاکہ مجھے عذاب نہ دیا جا سکے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جو جو ذرات تھے اس کو جمع کرے, سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جو جو ذرات تھے اس کو جمع کرے. اور اس کے بچوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا واللہ لئن قدر اللہ علی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا, کہ میرے رب کو اگر مجھ پر قدرت حاصل ہو گئی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. مجھے اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے, اس لیے مجھے پانی میں بہا دینا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو حکم دیا, اس کے ذرات کو جمع کر کے اس کے وجود کو پھر کھڑا کیا اور اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت, تم نے جو یہ سارا کام کیا اس پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا, یہ سارا کام تم نے کیوں کیا, اپنے بچوں کو تم نے یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا خشیتک یا رب, اے میرے رب تیری خشیت, تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے فغفر له بذلک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری مغفرت کر دی. انسان کے دل میں اگر ذرہ برابر اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, انداز دیکھیے ذرا قرآن کریم کا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر والی اور ایمان والی زندگی گزارو,
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کی قدر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے جو بیان کیا ہے حضرت انس نے، وہ فرماتے ہیں یجر خطاہ ویتکئ علی عصاہ، کہ وہ اتنے بوڑھے تھے، وہ شخص اتنا بوڑھا تھا کہ اپنی ٹانگوں کو کھینچتے کھینچتے آ رہا تھا، یعنی چل نہیں سکتا تھا، بس جیسے بڑی مشکل سے انسان چل رہا ہوتا ہے، اور اپنی عصا پر ٹیک لگا کر چل رہا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں قد تجدعت جبہتہ، اس کی پیشانی بالکل سلوٹوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی مکمل اس کی عمر ایسی تھی، اس کی جو چہرے کا چمڑا تھا وہ بالکل بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سلوٹیں پڑ گئی تھی اس میں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں قد سقط حاجباہ علی عینیہ، اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر پڑ چکی تھیں، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے یہ بال سفید ہو کر نیچے آ گئے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، جب دیکھنا ہوتا تھا تو اٹھا کر دیکھتا تھا، اتنا وہ بوڑھا تھا۔ اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب وہ شخص آیا، کھڑا ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا ارأیت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، کہ آپ ذرا مجھے بتائیں اس شخص کے بارے میں جس نے دنیا کا ہر قسم کا گناہ کیا ہو، فلم يترك منها شيئا، دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے چھوڑا ہو، دنیا کا ہر قسم کا گناہ اس نے کیا ہو، وهو الى ذلك، اور اب تک وہ اسی حالت میں ہے، اب تک وہ انہی گناہوں والی زندگی میں ہے اور اسی زندگی کو گزار رہا ہے، ما ترک حاجتا ولا تاجتا الا اتاها، دنیا کا جو گناہ اس کو ملا ہے اس نے چھوڑا نہیں اس گناہ کو۔ یا رسول اللہ لو قسمت خطیئته على اہل الارض لوسعتهم، ایک ایسا شخص کہ اس کے گناہ اگر دنیا کے سارے انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو سارے انسانوں کا اعمال نامہ گناہوں سے بھر جائے۔ آگے اس نے کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، یا رسول اللہ کیا ایسے شخص کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ کیا اللہ اپنے ایسے بندے کو بھی معاف کر دے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنایا جو حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم تو جب بھی مجھے پکارے گا، تو جب بھی مجھے کچھ امید مجھ سے رکھے گا، میں تیری مغفرت کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت سے جا ٹکرائیں پھر تو میرے در پر آ کر توبہ کرے، معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے لیکن اسلام کی حالت میں تو میرے پاس آ جائے، میں تیری سارے گناہوں کو معاف کر کے ساری زمین کو مغفرت اور رحمت سے بھر دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہل اسلمت ہل تبت، کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا تم نے توبہ کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا اما انا فاشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قد غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں
لو قسمت خطیئته علی اہل الارض لوسعتهم، کہ میرے گناہ اگر زمین والوں پر تقسیم کیے جائیں تو سب کے اعمال نامے گناہوں سے بھر جائیں، ایک مرتبہ توبہ کرنے سے، ایک مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات، وہ فضیلت عطا کی جو دنیا کی کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو اتنی ساری رحمتوں کے باوجود، اللہ کی اتنی رحمتوں کی بارش کے باوجود کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے گناہوں سے کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی کسی انسان نے ندامت کا آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی خطا ہو جائے، جب کوئی لغزش ہو جائے، تو میری رحمت سے مایوس ہوئے بغیر میرے در پر آ کر سر جھکانا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا، دل کا سکون نصیب ہو جائے گا، زندگی میں انسان کو چین محسوس ہوگا۔ ہماری زندگی میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی کی اصل وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات کے اندر، 1 2 5 6 10 آیات نہیں، کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رحمت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا یہ رحمت ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے جو اس قرآن کو نازل کیا ہے اس کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اس کتاب میں اس انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے، اور اس کے قریب آ کر ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے یہ کتاب، ہم میں سے ہر شخص کے لیے نازل کی ہے۔ یہ قرآن کریم طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے، ایک پیغام ہے جو اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ گاڑی، بنگلہ، پیسے، کوٹھی، ان چیزوں سے انسان کو سکون نہیں ملنے والا۔ تو جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، جب اللہ نے خود فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہوگی۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے، اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہ ہو سکے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا تعلق نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید تشریح اس کی عرض کریں گے، ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر خصوصی فضل و کرم فرما، خصوصی رحمت کا معاملہ فرما، قرآن کا تعلق نصیب فرما، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ تمام جائز حاجات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔